ناظرین السلام علیکم۔ علامہ اقبال کی شاعری اور ان کے خطبات سے موضوعات کا ایک سلسلہ شروع کر رہا ہوں تاکہ ایک موضوع کے بارے میں علامہ اقبال کے جو اشعار ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں، اور اگر اس میں ان کے خطبات میں سے بھی کچھ چیز ملے تو اس کو بھی اس میں ہم شامل کریں۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال نے اپنے کلام میں اپنے بارے میں کیا لکھا ہے۔ یہ بھی ایک بہت اہم موضوع ہے، اور اس میں ہم جائزہ لیں گے کہ علامہ اقبال نے اپنی فکر اور اپنی خوبیوں اور خامیوں دونوں کا ذکر کیا ہوگا۔ تو یہ اس بارے میں بہت سے اشعار ہیں، لیکن ان میں سے وہ اشعار جو کافی لوگ جانتے ہیں اور جو مجھے پسند ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تو یہ بانگ درا میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں علامہ اقبال اپنے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ میں خود بھی نہیں اپنی حقیقت کا شناسا، گرا ہے میرے بحر خیالات کا پانی، مجھ کو بھی تمنا ہے کہ اقبال کو دیکھوں کہ اس کی جدائی میں بہت اشک فشانی، اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، کچھ اس میں تمسخر نہیں واللہ نہیں ہے۔ تو یہ انہوں نے بڑے خوبصورت انداز سے بتایا کہ جو ان کی فکر ہے اور جو ان کا پیغام ہے وہ جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے۔ اور اسی بانگ درا میں وہ لکھتے ہیں، مسجد تو بنا دی شب بر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا، اقبال بڑا اپدیشک ہے من باتوں میں مو لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا۔ تو یہ بھی ظریفانہ انداز میں علامہ اقبال نے اپنے بارے میں جو ہے وہ بات کہی ہے، اور پھر جو وہ حق بات کہتے تھے اور پھر ان کو جو مخالفتیں ہوتی تھیں اس حوالے سے بھی انہوں نے لکھا ہے، کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، نئے آبلائے مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش، میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کند۔ اور یہ انہوں نے کہا کہ جو سچ بات ہے میں وہ کرتا ہوں، اس میں بے شک اپنے بھی مجھ سے خفا ہوں اور بیگانے بھی۔ اور پھر ایک اور خوبصورت شعر دیکھیے، وہ کہتے ہیں، اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز و رومی کبھی پیچ و تاب رازی۔ تو اس میں مولانا روم اور رازی ان سے جو ان کی فکر سے انہوں نے جو لیا اس حوالے سے انہوں نے وہ بات کہی ہے۔ اور یہ کابل میں کچھ اشعار انہوں نے لکھے تھے، ان میں سے یہ ہے کہ کہاں سے تو نے اے اقبال سیکھی ہے یہ درویشی، کہ چرچا پادشاہوں میں ہے تیری بے نیازی کا۔ اور ایک بہت خوبصورت شعر جو انہوں نے اپنے بارے میں کہا، جو یورپ میں آئے اور یورپ کی جو چکا چوند روشنیاں ان کی آنکھیں جو ہیں وہ اس میں نہیں خیرہ ہو سکی، تو کہا انہوں نے، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ اور پھر یورپ میں ہی انہوں نے جو اشعار لکھے ان میں سے یہ خوبصورت اشعار ملاحظہ فرمائیے، خرد نے مجھ کو عطا کی نظر حکیم آنا، سکھائی عشق نے مجھ کو حدیث رندانہ، مقام عقل سے آساں گزر گیا اقبال، مقام شوق میں کھو گیا وہ فرزانہ۔ تو اس حوالے سے میں بھی انہوں نے عقل اور عشق کو اپنی شاعری میں بہت زیادہ انہوں نے موازنہ کیا ہے۔ اور یہ خوبصورت شعر دیکھیے جو انہوں نے جرمن فلسفی نتشے کے بارے میں لکھا ہے۔ یہ نتشے 1844 میں پیدا ہوئے اور 1900 میں ان کا انتقال ہوا، تو اقبال سے یعنی ان کا پہلے کا دور ہے۔ تو اقبال ان کے بارے میں لکھتے ہیں، اگر وہ ہوتا مجذوب فرنگی اس زمانے میں، اگر وہ ہوتا مجذوب فرنگی اس زمانے میں، تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے۔ اور اپنے پیغام کے بارے میں یہ بہت خوبصورت شعر، میں جب اسکول میں علامہ صاحب کے بارے میں تقاریر کیا کرتا تھا اس میں یہ اکثر شامل ہوتا تھا کہ دیا اقبال نے ہندی مسلمانوں کو سوز اپنا، دیا اقبال نے ہندی مسلمانوں کو سوز اپنا، یہ ایک مرد تن آساں تھا تن آسانوں کے کام آیا۔ اور پھر اسی اقبال کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اسی اقبال کی میں جستجو کرتا رہا برسوں، بڑی مدت کے بعد آخر وہ شاہی زیر دام آیا۔ اور جو چیزیں
دنیا میں ہونے والے واقعات ہوتے ہیں ان کے حوالے سے بھی وہ لکھتے ہیں کہ حادثہ جو ابھی پردہ افلاک میں ہے عکس اس کا میرے آئینہ ادراک میں ہے. وہ حکیم الامت تھے, وہ دیدہ ور تھے, آنے والے واقعات کو پہلے سے وہ جان لیتے تھے. اور پھر ان کے پیغام سے کئی لوگ جو ہے وہ معترض بھی ہوئے, تو اسی بارے میں انہوں نے کہا کہ چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر, چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر, کہ زہر بھی کرتا ہے کار تریا کی, کہ کبھی کبھی زہر جو ہے وہ بھی علاج کرتا ہے, تو میری اس بات کو سننے کی کوشش کرو. اور پھر جو ان کا اپنا پیغام تھا اس حوالے سے بڑا خوبصورت یہ شعر, نہ فلسفی سے نہ ملا سے غرض مجھ کو, نہ فلسفی سے نہ ملا سے غرض مجھ کو, یہ دل کی موت وہ اندیشہ و فکر و نظر کا فساد. اور پھر یہ ان کے مسجد قرطبہ کے حوالے سے جو اشعار ہیں بہت ہی خوبصورت اپنے بارے میں جو انہوں نے اس میں لکھا ہے, وہ کہتے ہیں ہے یہی میری نماز ہے یہی میرا وضو, میری نواؤں میں ہے میرے جگر کا لہو, کافر ہندی ہوں دیکھ میرا ذوق و شوق, دل میں صلاۃ و درود لب پہ صلاۃ و درود, اور شوق میری لے میں ہے شوق میری نئے میں ہے, نغمہ اللہ میرے رگو پے میں ہے. تو اپنے بارے میں انہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز سے, مسجد قرطبہ کا ماحول ہی ایسا ہے کہ جس میں بیٹھ کے ایک علامہ جب یہ اشعار لکھے ہوں گے تو وہ اپنی فکر کی بلندی پہ ہوں گے. اور پھر آج انکساری بھی ان کے ہاں ملتی ہے, وہ کہتے ہیں میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. یہ جب وہ یورپ آئے اور ان کے بیٹے جاوید اقبال نے ان سے فرمائش کی کہ وہاں سے ان کے لیے کوئی تحفہ لے کے آئیں, تو اس پہ پھر انہوں نے ان کو یہ لکھا. بڑے خوبصورت اشعار ہے جاوید کے نام. اور پھر جو وہ انقلاب کی بات بھی کرتے تھے, اور جو معاشرے میں برائیاں قوم میں اس کے بارے میں جو وہ اوپنلی بات کرتے اس حوالے انہوں نے کہا کہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, مجھ ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. اور اپنے فکر کے بارے میں ایک بار پھر انہوں نے بڑا خوبصورت کہا, ایک ولولائے تازہ دیا میں نے دلوں کو, لاہور سے تا خاک بخارا و سمرقند. لیکن وہ افسوس بھی کرتے ہیں اپنی قوم کے بارے میں, شاید آج بھی ہمارے حالات ایسے ہی ہیں. وہ کہتے ہیں لیکن مجھے پیدا کیا اس دیس میں تو نے, اللہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ لیکن مجھے پیدا کیا اس دیس میں تو نے, جس دیس کے بندے ہیں غلامی پہ رضامند, کہ وہ آزاد ہونا ہی نہیں چاہتے, اور میرے لیے بڑا مشکل ہے کہ میں ان کو کیسے آزادی کے لیے لے کے چلوں. اور یہ آخری اشعار جو مجھے پسند ہیں اپنے حوالے سے جو انہوں نے کہا کہ, اور جو وہ کہنا چاہتے تھے کہ جوانوں کو میری آہ سحر دے, پھر ان شاہین بچوں کو بال و پر دے, خدایا آرزو میری یہی ہے میرا نور بصیرت عام کر دے. میں سمجھتا ہوں کہ علامہ کی یہ دعا بالکل قبول ہوئی, کیونکہ علامہ کا بصیرت کا جو ان کی فکر ہے وہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی لوگ جو ہیں وہ اردو فارسی سمجھنے والے ہیں وہاں اقبال کا نام زندہ ہے, اقبال کے نام پہ بات ہوتی ہے. اور آخری شعر جو دعا انہوں نے کی, ہر درد مند دل کو رونا میرا رولا دے, بے ہوش جو پڑے ہیں شاید انہیں جگا دے. تو یہ تھی علامہ کی شاعری میں خود علامہ نے جو اپنے بارے میں کہا ہے وہ اشعار. اس میں اپنے آپ پہ انہوں نے تنقید بھی کی ہے, اپنے پیغام کی بات بھی کی ہے, اور حق گوئی کی بات بھی کی ہے. تو مجھے بتائیے گا کہ یہ جو موضوعات فکر اقبال کا سلسلہ میں شروع کر رہا ہوں یہ آپ کو کیسا لگا. اگلی نشست میں کسی اور موضوع پہ علامہ اقبال کے جو اشعار ہیں اور ان کے خطبات میں سے بھی اگر کچھ ہوا تو وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.